اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راحل احمد جیلانی اپنے چینل پیٹس کیور کی طرف سے اپنے چینل کے دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم کرتا ہوں۔ آج میں اپنے چینل کے اندر قربانی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شوق قربانی کے جانوروں کے رکھنے کا اور ان کو لانے کا گھر پہ شوق ہوا ہوا ہے، تو لوگ لا کے رکھ بھی رہے ہیں، اور تو ان کو اس کی کیئر کے حوالے سے کچھ پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو آج میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی جس کے اندر میں نے یہ کمی محسوس کی کہ لوگوں کو جانور کی جو ہے نا انفارمیشن زیادہ صحیح ہے نہیں۔ گھر پہ جانور لے کر تو آ جاتے ہیں، لیکن بڑا جانور بالخصوص گائے بیل کو سنبھالنا ان کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ اور بعض اوقات بکری میں بھی یہ مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ بکری اپنی صحت کے حوالے سے، اپنی طبیعت کے حوالے سے بڑے نازک جانور ہوتے ہیں، تو جب لوگ ان کو گھروں پہ لے کر آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی میں یہ اس ٹاپک میں اس ویڈیو کے اس ٹاپک میں یہ چیزیں ڈسکس کروں گا، تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک بھی کریں، تاکہ آپ لوگوں کو مزید میرے جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، اکثر لوگ کرتے یہ ہیں کہ جانور کی جب خریداری کرتے ہیں تو اس کو جب گھر پہ لے کر آتے ہیں تو ان کے پاس پراپر جگہ نہیں ہوتی اس کو رکھنے کی۔ یہ میں نے کچھ ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ بڑے بڑے ہیوی جانور، بہت خوبصورت جانور جب گاڑی سے ان لوڈ ہو رہے تھے تو ان لوڈنگ کے دوران ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے وہ جانور پورے کے پورے غائب ہو گئے۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی جانور جو ہے نا دونوں ٹانگیں گنوا بیٹھا، کوئی جانور جو ہے اتنا بری طرح زخمی ہو گیا کہ اس کی قربانی ممکن ہی نہیں رہ گئی۔ تو دیکھیں، جب آپ لاکھوں کا جانور خریدتے ہیں یا ہزاروں کا بھی جانور خریدتے ہیں اور اس کو گھر پر لا کے جب آپ ان لوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بد احتیاطی کی وجہ سے یہ کام ہمارے ہو جاتے ہیں، جو مسئلے ہم سے ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر ہم ذرا سی احتیاط کریں تو ہمارا قیمتی جانور خراب ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ابھی آپ سے یہی چیز شیئر کروں گا کہ اگر آپ گائے بیل گھر پہ لے کر آ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایک متوازن جگہ بنا لیں جہاں پہ آپ کا جانور اتر کے کھڑا ہو سکے۔ جس ٹائم یہ جانور گھر پہ آتے ہیں نا، یہ اس ٹائم گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پورے راستے کی ان پہ تھکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ راستوں میں جھٹکے کھا کھا کے، گاڑیوں کے ہارن سن سن کے یہ وحشی ہو چکے ہوتے ہیں، گاڑی کے اندر ہی بھٹکنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ پلس یہ کہ آپ جس جگہ اتار رہے ہیں وہاں پہ اگر شرارتی بچے موجود ہیں تو وہ شور شرابہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور اور وحشت زدہ ہو کے بھاگتا ہے۔ تو جانور کو اگر ایک ایسی جگہ اتارا جائے جہاں پہ جو کہ بند ہو، یعنی جیسے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر اتار لیں، ان لوڈ کر لیں، تو وہ سب سے آسان ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ گھر کے اندر ان لوڈ کر سکیں، تو باہر سڑک پہ اتارتے ہیں۔ تو سڑک پہ اتارنے کے لیے میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ جانور سوزوکی میں لے کر آتے ہیں، جو جانوروں کی سوزوکی ہوتی ہے۔ تو سوزوکی کو آپ جب گھر کے سامنے جانور اتاریں ہیں تو سوزوکی سے ڈائریکٹ روڈ پہ نہ اتار دیں، بلکہ سوزوکی کا رخ تھوڑا سا فٹ پاتھ پہ ایک طرف کر دیں، یعنی جانور جو ہے وہ فٹ پاتھ کے اوپر اتاریں گے آپ۔ سوزوکی جب آپ لگائیں گے نا، وہ اس طرح لگائیں گے سوزوکی کا پچھلا حصہ جو ہے وہ فٹ پاتھ کی طرف آ جائے۔ پھر آپ آہستہ سے جو ہے نا جانور کو جب ان لوڈ کریں گے تو جانور پہلے تو فٹ پاتھ کے اوپر اترے گا، تو اس سے ایک بلاک اونچائی تو اس کو ویسے ہی مل گئی، گاڑی سے جب اترنے کے لیے نیچے آئے گا تو اس کو ایک بلاک کی اونچائی تو اس کو ویسے ہی مل رہی ہے، تو ایک دم ظاہر زمین پہ جمپ نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ کہ سڑک میں اور فٹ پاتھ میں فرق ہوتا ہے۔ سڑک بہت کھردری، بہت سخت ہوتی ہے، فٹ پاتھ جو ہے نا وہ پھر بھی سیمنٹڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پھر بھی بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات فٹ پاتھ کے اوپر کچی مٹی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اور پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر پلس یہ کہ فٹ پاتھ کے ساتھ ہوتا ہے گھر، تو وہ چونکہ گھر کی دیوار ہوتی ہے تو جانور کو ایک دم آگے بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، یا وہ دائیں بھاگے گا یا وہ بائیں بھاگے گا۔ تو جب وہ سوزوکی سے اتر کے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اسی دوران میں اس کو سمجھنے کا اور لوگوں کو بھی سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کو پکڑ کر روکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ سڑک پہ اتاریں گے تو سڑک تو پوری لمبی خالی پڑی ہوتی ہے، وہ جو جانور اس کے اوپر اترتے ہی ایسا ریس ہوتا ہے کہ پھر وہ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ تو جب جانور اترتے ہی اگر تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تو وہ پھر نہیں بھاگتا، لیکن اگر اس کو جگہ مل جائے بھاگنے کی اور وہ اترتے ہی جمپ کرے تو وہ پھر چھلانگیں مارتا ہوا نکل جاتا ہے۔ تو سب سے بہتر یہ کہ گاڑی جو ہے نا وہ فٹ پاتھ کے ساتھ لگا دیں اور فٹ پاتھ کے اوپر جانور کو ان لوڈ کریں۔ اچھا، فٹ پاتھ پہ بھی ان لوڈ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جب جانور اترے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اگلے دو پاؤں نیچے اتریں گے اور اس کا پیٹ اور اس کے پچھلے دو پاؤں جو ہیں وہ سوزوکی کے اوپر ہوں گے۔ تو سوزوکی کے اوپر سے وہ اترتے وقت لازمی ہو سکتا ہے کہ سوزوکی کا جو فٹ ٹرس ہوتا ہے، جو پیچھے کی جگہ ہوتی ہے، اس سے اس کا پاؤں ٹکرا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کوئی بوری کا کپڑا، بوری کے کپڑے ہوتے ہیں نا، وہ آپ یا تو سوزوکی کے جو ہوڈ کھولنے کے بعد اس کے اوپر ڈال دیں، یا پھر یہ کہ آپ جو ہے نا بھوسے کا جو ایک بڑا کٹا ہوتا ہے نا، 20 کلو والا بھی کٹا مل جائے، نہیں تو 40 کلو کا کٹا تو لوگ ویسے ہی لے کے رکھتے ہیں جب جانور خرید کے لے آتے ہیں، تو وہ نیچے بچھا دیں۔ یہ سوزوکی والے بھی جب اس کے اوپر جانور کو ان لوڈ کریں گے تو جانور سے بھوسے پہ کھڑا ہوگا تو بھوسے سے دب کے وہ آرام سے ایزیلی اتر کے نیچے چلا جائے گا۔ تو یا پھر یہ کہ کوئی مٹی کا ایسا ایک ٹیلا بنا دیں، محلے والے مل کے، جیسے گلی والے آپس میں مل کے نا مٹی ایک جگہ ڈال دیں گلی میں، اور سارے جانور جو ہیں وہ اسی پہ ان لوڈ کر لیں، پورے محلے والے، تو وہ مٹی پہ اتریں گے اور ایزیلی آپ کے گھر کے اندر چلے جائیں گے۔ بعد میں یہی مٹی آپ لوگ اٹھا اٹھا کے اپنے گھروں میں جہاں جانور آپ کے باندھے ہوئے وہاں پہ اس جگہ پہ ڈال دیں، تو وہ مٹی استعمال ہو جائے گی۔
तो ये एक तरीक़े कार से आपका जानवर अनलोडिंग की अज़ियत से बच जाएगा। अनलोडिंग वो बहुत एहतियात से करना पड़ता है, कीमती जानवर ख़राब हो जाता है इसके अंदर। बकरों में भी ये मसला होता है, लोग रक्षों में डाल के ले आते हैं, रक्षे से उतरते वक्त उसका पाँव जो है ना, पिछले पाँव वो टकरा जाते हैं उसके रक्षे की बॉडी से। बाद वहाँ टीन निकला हुआ था, पाँव कट जाता है। तो बिल्कुल आपने जब उसको उतारना होना तो सुकून से पहले खुद देख लें कि यार इसमें कोई टीन वीन तो नहीं निकला हुआ रक्षे के अंदर, जिससे उतरते हुए उसका पाँव ना कट जाए। तो फिर उसको या तो आगे से 2 टांगें उतार के और पीछे की 2 टांगें आप अपने हाथ से पकड़ के उतार के नीचे रख दें बकरे को, तो वो आसानी से उतर जाएगा। ये बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है। कुर्बानी का जानवर है, इसमें ज़रा सा कोई ठोकर लगती है, खुर टूट जाता है, खुर निकल जाता है, तो वो ख़राबी से बच जाएगा जानवर आपका। जब आपने एक दफ़ा जानवर को घर पे अनलोड कर लिया तो उसके बाद अब होती है इसकी खुराक का मरहला। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जानवर को लाते के साथ ही जो है ना उसको खूब तैर माल खिलाना शुरू कर देते हैं, जिसको हमारी ज़बान में क़ोरमा बिरयानी कहते हैं ना, कि उसको क़ोरमा बिरयानी खिला देते हैं। यानी कि खूब चना, खली, सरसों और पट्ठे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला के डाल देते हैं उसके आगे, दुनिया की वो सारी चीज़ें डाल देते हैं। जानवर ने वो चीज़ें कभी देखी भी नहीं होती, वो खुद जानवर खुद चराई पे पला हुआ होता है, उसको इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, वो तो खूब दबा के खा लेता है। वो खा तो लेता है, उसके बाद फिर होता ही है कि वो जानवर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन के बाद उसका पेट ब्लॉक हो जाता है, फिर वो मोशन की तरफ चला जाता है, फिर वो खाना नहीं खाता है, बिल्कुल सर डाल के ज़मीन पे बैठ जाता है और हम परेशान होकर फिर डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि जानवर जिस टाइम लेकर आएँ उसको लाने के बाद थोड़ी देर के बाद 1 आध घंटे का उसको पानी दें सिर्फ। अगर उसने पानी पी लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उसने पानी नहीं पिया कोई मसला नहीं है, पानी साइड में कर दें। उसको थोड़ा सा 1-2 पट्ठे ला के हाथ से खिला दें ताकि जानवरों की जो सफ़र की वहशत है ना वो उतर जाए और वो आपसे थोड़ा मानूस हो जाए। उसके बाद फिर आप इसको जो है ना जानवर को सूखा जो भूसा होता है ना, वो भूसा उसमें चोकर डाल के उसको पानी से अच्छी तरह गूंद के सही है, और वो उसमें आप थोड़ा सा चने का एक अच्छी मुट्ठी छिलका डाल के, ये बड़े जानवर के लिए बता रहा हूँ, गाय बैल के लिए, और उसको आपने जानवर के आगे रख देना। बस ये पहले दिन की खुराक में आप इसको ये दें, इसमें आपने ज़्यादा पट्ठे नहीं खिलाने हैं, इसको कोई और चीज़ नहीं देनी है, ठीक है, बस ये खुराक दें इसको। 1-2 दिन वो जो खुराक खाएगा तो उसका मैदा जो है ना वो आपके घर के पानी पे रास आ जाएगा, आपके घर के माहौल के हिसाब से उसको सही हो जाएगा, स्ट्रेस से वो निकल जाएगा जानवर। अब आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खली वगैरह और जो है दूसरी चीज़ें अपना दाना वगैरह अगर आप डालना चाहें तो, वैसे तो पता है आपको गाय बैल को तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन ये होता है कि सूखा भूसा और चोकर, और इसमें जो है ना तूड़ी, सॉरी वो कुत्तर, हरा कुत्ता, बस ये मिक्स करें और यही खिलाएं। ये गाय बैल इस पर बहुत शानदार फलता है। फिर भी अगर आपको दिल कर रहा है तो खली वगैरह, सरसों की खली वगैरह उसमें ऐड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला ये आप उसकी खुराक में डालेंगे तो वो जानवर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। साथ में एक काम जो ज़रूरी करने का होता है वो ये होता है कि आप एक नमक का बड़ा सा डला जो है ना, लाहौरी नमक का डला बाज़ार से ख़रीद लें, ये 2 किलो का डला ले लें, वो ला के उसके दाने के बर्तन में रख दें। अगर आप तसले में खिला रहे हैं तो किसी और बर्तन में वो नमक उसके पास रख दिया करें, थोड़ी देर के लिए उसको चाट लेगा खुद ही, और जब चाट ले तो उसका उठा के उसको वापस रखते हैं। और बकरों के अंदर भी सेम यही सिचुएशन है, आप बकरे लेकर आएँ तो उसको भी यही करें कि उसको आते ही दाना बिल्कुल ना खिलाएं। जो मिक्स दाना बाज़ार के अंदर होता है ना, ये जहर होता है, ये आप बिल्कुल मत दें। मिक्स दाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको लेकर आएँ, उसको भी भूसा लें, भूसे में चोकर मिलाएँ, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर आप ये अपना चने का छिलका मिलाएँ, सही है। अगर आपको उसमें तैयारी पे लेकर आना है जानवर को तो 1 दिन के बाद फिर आप उसके अंदर अट्टी, चने की अट्टी और गंदम का दलिया ये मिक्स करके ना उसको खिलाना शुरू करें बस। और मकदार ज़्यादा नहीं रखें, दाना ये सारा एक टाइम दें, दूसरे टाइम इसको जो है ना हरा चारा, जंतर वगैरह और पट्टे वगैरह वो डालें। तो इससे जो है ना आपके बकरे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ जाएंगे, तैयारी के ऊपर आ जाएंगे, और कोई जो है ना मोशन वगैरह नहीं लगेगा। प्लस ये कि आप इसमें ग्रे वाटर का इस्तेमाल रखें, हर 3-4 दिन के बाद 10 सीसी, 20 सीसी, 30 सीसी ग्रे वाटर जो है ना सिरिंज के ज़रिए से जानवर को पिला दिया करें, तो इंशाल्लाह ताला जानवर का कभी अफारा नहीं होगा, हाजमे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गंदम और चने की दाल का सिलसिला ये होता है कि बाद लोग जानवर को मोटा करने के लिए खिला रहे होते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि फिर कोई और दाना ना दें, ठीक है। और उसका तरीका ये होता है कि वही भूसा लें, भूसे के अंदर चोकर 1 मुट्ठी डाल दें। ये एक बकरे की खुराक बता रहा हूँ मैं, कि थोड़ा सा भूसा लें, उसके भूख के हिसाब से जितना उसको खाता है तो भूसा लें, उसमें 1 मुट्ठी चने का छिलका डालें, 1 मुट्ठी गंदम और 1 मुट्ठी चने की दाल, ये गंदम और चने की दाल मिक्स करके आप किसी बर्तन में उबाल लें। जब वो उबल जाए तो उसका पानी फेंक के उसको ठंडा करके ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक बकरे की खुराक बना लें, उसको खिला दें, तो इंशाल्लाह ताला वो 10-15 दिन, 20 दिन में अच्छा वज़न क्रिएट कर देगा। तीसरी चीज़ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में है ना, वो पानी की मकदार है। अगर जानवर के जिस्म में पानी की मकदार नहीं सही पहुंच रही, वो पानी सही से नहीं पी रहा, तो वो जानवर मोटा नहीं होगा मेरे नज़दीक। तो इसके लिए आपको ना उसको मोटा करने के लिए पानी ज़रूर उसको पिलाना है। अगर पानी पिला देंगे आप तो इंशाल्लाह ताला उसके हाजमा भी सही रहेगा और उसकी जो है ना वज़न बढ़ाने की सलाहियत भी बेहतरीन हो जाएगी।
پانی پلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ویسے تو گرمیاں جانور کو پیے گا، لیکن اگر نہیں پی رہا ہے تو گڑ لینے، اتنا بڑا گڑ کا پیس لے کے وہ ایک بالٹی پانی میں ڈال دیں آپ، صحیح چھوٹی بالٹی پانی میں، یعنی ہاف بالٹی سمجھ لیں، بڑے جو ایسے ہم نہاتے ہیں تو اسی ہاف بالٹی پانی میں وہ اتنا بڑا گڑ لے کے ڈال دیں، تو اس کو وہ خود ہی تھوڑی دیر میں گل جائے گا۔ جب وہ گل جائے تو وہ پانی آپ ایک بکرے یا دو بکروں کو پلا سکتے ہیں، جتنا جانور اس کو بہت شوق سے پیے گا۔ پھر اس میں تھوڑا سا چوکر بھی اگر ڈال دیں، ہلکا سا چوکر، اتنا سا بالکل چوکر اس میں ڈال دیں تو جانور اس کو بڑے شوق سے پی جائے گا پانی کو۔ تو اس طریقے سے آپ پانی ان کی مقدار جو ہے وہ پلاتے رہیں تو جانور کو اب وزن حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ تیسری بات ہوتی ہے اب جانور کی جگہ کی، اس کے آرام کی۔ دیکھیں جانور جتنا آرام دہ جگہ پہ رہے گا، جتنا سائے میں رہے گا، سکون میں رہے گا، مٹی میں رہے گا، وہ اتنا خوش رہے گا، اور جتنا خوش رہے گا اتنا اس کا وزن بڑھے گا۔ تو جانور کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی سائے دار جگہ پہ رکھیں۔ آج کل جو گرمی ہے، جو دھوپ ہے نا، وہ اتنی زیادہ ہے کہ بنا دھوپ میں باندھے ہی جانور کو اچھی خاصی گرمی مل جاتی ہے۔ تو آپ اس کو دھوپ میں نہ ہی باندھ دیں، جانور کو بالکل سایہ پرووائڈ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانور کو دھوپ نہیں لگے گی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ گرمی سے بہت زیادہ ہے۔ پھر بھی اگر دھوپ میں تھوڑا سا بہت، جیسے آپ نے نہلایا ہے جانور کو تو ہلکا سا دھوپ میں ٹہلا لیا رسی سے، اور پھر لا کے پھر باندھ دیا اس کو سائے کے اندر ہی۔ تو پانی سے نہلانا جانور کو جو ہے نا بڑا اچھی ایک وہ ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے، کیونکہ ایسے جانور ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اور جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ خوشی سے کھاتا پیتا ہے۔ تو نہلا دینا بھی جانور کو اس کے لیے بڑا اچھا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ نہلا دیں۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، روزانہ پائپ لے کے کھڑے جاتے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ جانور کو دیکھیں، یہ گائے بیل بکرا بکری جو دمبا دمبی جو ہے نا، یہ روزانہ نہانے کے والے جانور نہیں ہیں، یہ صرف مٹی میں خوش رہتے ہیں۔ ان کو اگر آپ بالوں مٹی دے دیں گے نا تو ان کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہوتی ہے۔ یہ ہماری طرح صابن سے پانی سے نہیں نہاتے ڈیلی، لیکن پھر بھی ان کو گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے ہلکا پانی ان کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے، تو وہ کرا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کو بھی بس یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دو بار کر دیا، روزانہ نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق آگے پڑے گا، لیکن بس جانور خوش رہے گا، ٹھنڈا رہے گا۔ تو اس کے علاوہ جگہ جانور کی جو ہے نا وہ ہر صورت صاف رہنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ ہر ہفتے جو ہے نا چونے کا چھڑکاؤ کر دینا چاہیے، کہ چونا چھڑک دینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا چچڑیاں وغیرہ اور اس طرح کے جانور بھی نہیں آتے، اور جو پراسرار بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ زمین کے ساتھ آتی ہیں پیراسائٹس کی فارم میں، وہ بھی اس طریقے سے نہیں آتی ہیں۔ موشن اگر کسی جانور کو لگ جائے، یعنی آپ نے جانور لیا ہوا تھا اور آپ نے اس کو بہت اچھی خوراک پہ رکھا ہوا بھی تھا، لیکن پھر اس کو موشن لگ گیا، تو اس کے لیے پھر میں ڈیٹیل ویڈیو تو میں الگ بناؤں گا۔ فی الحال صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ اس کو گرے واٹر وغیرہ پلائیں، اور اس کی غذا بالکل سوکھی گھاس، سوکھا چارہ اس میں ایڈ کر دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو موشن سے نکل جائے گا وہ۔ اور سب سے آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ بہت میری تحمل سے سنیے گا، کہ دیکھیں جانور آپ بہت مہنگا لے کر آتے ہیں، بہت اچھا جانور لے کر آتے ہیں، چن کے لے کر آتے ہیں، تو خسائی بھی اتنا ہی چن کے کیا کریں، کیونکہ آپ کا جانور قیمتی جانور ہے۔ جب خسائی اس کو گندے طریقے سے ذبح کرتا ہے، صحیح ہے، اس کی چھری کی نوک گلے میں مار کے اس کو حرام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا سب سے برا اثر یہ ہوتا ہے کہ جانور کے خون اس کے جسم میں رک جاتا ہے، اس کی گوشت میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو جانور جو خسائی اناڑی بن میں گوشت کی کٹنگ کرتا ہے، بوٹیوں کی کٹنگ کرتا ہے، تو وہ سب گوشت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، گوشت کو پھاڑ دیتا ہے، ہڈیوں کے چتھڑے اڑا دیتا ہے۔ تو ایسے خسائی سے بھی جانور کو بچائیں، اور ایسے خسائی سے اس لیے بھی جانور کو بچائیں کہ جانور کا ہم آخری فریضہ یہ اس کی کٹائی کا کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت اس کی جو تکلیف ہے نا وہ کم سے کم ہو۔ قصائی اتنا ماہر ہو کہ گائے بیل کو گرانے میں تکلیف نہ دے، پرانے یہ نہیں کہ اس کو بھگا رہے ہیں دوڑا رہے ہیں پورے محلے میں، اوپر وہ ذبح ہو رہا ہے، تو ایسے نہ ہو۔ تو قصائی اچھے ٹرین ہو تو آپ کو 1000 روپے، 500 روپے، 2000 روپے اگر زیادہ دینے پڑ جاتے ہیں تو یہ دے دیں، یہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جانور خراب ہونے سے بچ جائے گا، اس کی بوٹیاں گوشت بھی اچھے طریقے سے کٹ جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ ویسے تو یہ باتیں آپ سب کو معلوم ہی ہوں گی، لیکن میں نے صرف اس لیے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دوبارہ یہ ڈسکس کی ہیں تاکہ دماغ میں باتیں تازہ ہو جائیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔